گفتگو کا موضوع ہے اس آقا کی ذات جس پہ بات بشر تو کر نہیں سکتا، جس پہ گفتگو کرنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ لہجہ توحید ہو اور لفظ آیتیں ہوں، سماعت رسول کی ہو، اور پھر کوئی بتائے کہ معرفت قائم کیا ہے۔ اہل بیت کے ماننے والے شیعہ امامیہ ان کے اور اسلام کے دیگر فرقوں کے درمیان وجود سرکار امام زمانہ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے ہی مسلمانوں کے فرقے وجود امام مہدی کے قائل ہیں، لیکن ایک جگہ پہ آ کے اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ چکے ہیں، ان کا غیبت صغریٰ کا دور گزرا، اب وہ غیبت کبریٰ کے دور میں ہیں، اور وہ اذن الہی سے دوبارہ ظہور فرمائیں گے۔ جبکہ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا ہوں گے، باقی جتنی بھی نشانیاں ہیں کہ نسل رسول میں سے ہوں گے، اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، خانہ کعبہ میں ظہور فرمائیں گے، مکہ میں آ کے قیام کریں گے، یہ تمام چیزوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ان کی ولادت یا ان کا ظہور یا وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس پہ میں نے جتنی بھی غیبت کی کتابیں جو غیر شیعہ حضرات نے لکھی، اگر ان کو باریک بینی سے مطالعہ کیا کہ آخر ان کے پاس وہ ٹھوس دلیل کیا ہے کہ وہ کس بنیاد پر سرکار ولی العصر کے زمین پر پہلے ظاہر ہونے کے قائل نہیں ہیں، کیا وجہ ہے، ان کے پاس کیا ایسا نظریہ ہے، کیسی ہے وہ دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ موقف قائم کیا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں وہ دنیا میں آئے نہیں بلکہ انہوں نے آنا ہے۔ اس میں مجھے چند چیزیں ملی جو مطابقت رکھتی ہیں، جن پہ بات ہو سکتی ہے۔ پہلی پہ میں نے کل گفتگو کی کہ ان کے ہاں یہ ہے طول حیات، کہ کسی بھی ہستی کا اتنی دیر مسلسل زندہ رہنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ طول حیات کا انکار کیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے کہ اگر وہ زمین پر ہیں تو ان کی غیبت کی وجوہات کیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ اللہ انہیں کیوں غیب رکھے گا۔ میں نے پہلی مجلس میں غیبت کی تمام وجوہات بیان کی جو میرے ساتھ شامل ہیں۔ میں نے طول حیات پر بھی دلیل دی کہ طول حیات پر کیا کیا دلائل ہیں، اللہ نے کن نبیوں کو زندگی دی ہے، خدا نے کن غیر نبی اصحاب کہف کو بھی اتنی دیر زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو اب طول حیات پر بھی قرآن سے استدلال موجود ہے، اور غیبت میں ہونے پر بھی قرآن سے استدلال موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ استدلال سمجھ میں نہیں آتا، ان کو یہ استدلال، یہ دلائل قرآن میں نظر آتے ہیں کہ کسی کا اتنی دیر زندہ رہنا بھی قرآن سے ثابت ہے، اور کسی کا زمین پر ہو کے غیبت میں چلے جانا بھی ثابت ہے۔ غیبت بھی قرآن سے ثابت ہے اور طول حیات بھی قرآن سے ثابت ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جسے وہ بیان نہیں کرتے، لیکن وہ مین رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ امام کا زمین پہ آنا قبول نہیں کر رہے۔ میں پوری باریک بینی اور ریسرچ اور اس موضوع پہ تحقیق کے بعد یہ گفتگو کرنے لگا ہوں کہ ان کے ہاں غیبت کی دلائل بھی قرآن سے ثابت ہے، طول حیات کے دلائل بھی قرآن سے ثابت ہے، لیکن تسلیم کیوں نہیں کر رہے کہ وہ دنیا میں آ چکے ہیں۔ اگر وہ یہ تسلیم کریں کہ وہ دنیا میں آ چکے ہیں تو انہیں بتانا پڑے گا کہ وہ کس کے بیٹے ہیں، انہیں بتانا پڑے گا عسکری کے فرزند ہیں، پھر امام حسن عسکری کو امام ماننا پڑے گا، اگر اس سے امام مانیں گے تو امام نقی کو امام ماننا پڑے گا، پھر امام حسن عسکری کے دور میں جو عباسی بادشاہ تھا ان کا انکار کرنا پڑے گا، پھر یہ بات چلتی چلتی امیہ تک چلی جائے گی، پھر ہمیں امیہ کے بادشاہوں کا انکار کرنا پڑے گا، اور یہ بات حسن حسین سے گزرتی گزرتی علی تک چلی جائے گی، اور پھر اگر ہم مہدی کا وجود مان لیں گے ہمیں سقیفہ کا انکار کرنا پڑے گا اور غدیر کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ صرف یہ ایک وجہ ہے جس کی بنیاد پر وہ نظریہ وجود مہدی کا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں پھر نظریہ امامت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہم یہ تو ثابت کر لیں گے، یہ تو مان لیں گے کہ وہ دنیا میں آئے اور نسل فاطمہ میں سے ہیں، پھر انہیں امام مان لیں گے، لیکن 11 ائمہ کی امامت کو نہیں تسلیم کرنا۔ لیکن چاہے وہ امام کے آنے سے پہلے انکار کریں تو کریں، لیکن قیام مہدی کے بعد ہر کسی کو غدیر پہ اقرار کرنا پڑے گا۔
اب بات ہوگی آج کی گفتگو میں ظہور پہ. تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر آج دہراتا ہوں کہ ان کا ظہور باقی ہے، حضور ہو چکا ہے. وہ حاضر ہیں، وہ موجود ہیں، لیکن غیبت، بڑا بہترین جملہ ہے، بڑی بہترین سطر، غیبت امام کے چہرے پہ نہیں، دیکھنے والے کی آنکھوں پہ. ہائے ہائے ہائے. ہمارے پاس اردو میں لفظوں کی کمی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ امام پردے میں ہے، ورنہ وہ پردہ ابھی تک وجود میں نہیں آیا جو امام کو ڈھانپ سکے. غیبت چہرہ امامت پر نہیں، رخ امامت پہ غیبت نہیں. غیبت ہماری آنکھ، جنات، ملائکہ، معقلات اسی دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. رحمت کے فرشتے گھروں میں آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. ان کا نظر نہ آنا ان کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. خدا دور ہونے کی وجہ سے نہیں کہ نظر نہیں آ رہا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ آسمانوں پہ رہتا ہے اس لیے نظر نہیں آتا. اگر وہ اللہ آسمانوں پہ رہتا ہے تو پھر زمینوں پہ کون ہے؟ اگر اسے آسمانوں پہ مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں پہ اسے مقید مان لیں گے، محدود مان لیں گے، کسی جگہ پہ معین مان لیں گے، اور جو کسی ایک جگہ پہ ہو جائے وہ اللہ نہیں رہتا. اس لیے مولویوں نے کہا آسمانوں پہ کہ کوئی آسمانوں پہ جاتا نہیں، تو کہہ دیں کہ وہاں تک ہم جا نہیں سکتے تو وہ وہاں رہتا ہے. کیا کہنے، ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں لی، ہم نے بیت اللہ میں ظہور کرنے والے علی سے لی. امیر المومنین نے بڑا بہترین جملہ دیا تھا نہج البلاغہ میں، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ منبر پہ کہنے لگا ہوں. کسی نبی نے توحید پہ خطبہ نہیں دیا، توحید کا تعارف کروایا ہے، توحید پہ خطبہ نہیں دیا. حتیٰ کہ ہمارے رسول نے بھی توحید پہ خطبہ نہیں دیا، تعارف پروردگار کروایا ہے، خطبہ توحید نہیں دیا. خطبہ توحید کائنات میں صرف ابو طالب کے بیٹے نے دیا. اگر آپ کے ہاتھ نہیں اٹھے تو آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ معاذ اللہ انبیاء کے پاس علم توحید نہیں تھا، علی کے پاس علم توحید تھا. نہیں نہیں نہیں، انبیاء کے پاس علم توحید تھا، انبیاء بھی توحید پہ خطبہ دے سکتے تھے، لیکن نبیوں کو توحید پہ بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ کسی نے ابراہیم کو اللہ کہا ہی نہیں تھا، کسی نے موسیٰ کو پروردگار کہا ہی نہیں تھا، کسی نے نبی کو اللہ کہا ہی نہیں تھا. جس میں اللہ ہونے کا گمان تھا اسی نے منبر پہ اللہ پہ بات کرنی شروع کر دی. جس پر گمان تھا، جس پر گمان تھا وہی توحید پہ بات کرو. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرا اللہ کیسا ہے. اللہ کے کیسا ہونے پہ صرف علی نے بات کی ہے. اللہ کیسا ہے یہ بات صرف علی نے کی ہے. اور نہج البلاغہ میں میرے مولا علی فرماتے ہیں وہ دور ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، وہ اتنا قریب ہے کہ نظر نہیں آ رہا. ہائے ہائے ہائے. اس کی دوری نے اسے گم نہیں کیا، اس کا کمال قرب اسے چھپائے ہوئے. میں بڑا بہترین ایک استعارہ استعمال کرنے لگا، بڑا بہترین اشارہ دینے لگا. ہم اپنی آنکھ سے ہر چیز دیکھ سکتے ہیں لیکن آنکھ نہیں. جو بول سکتے وہ ہاتھ اٹھائے. علی فرماتے اس کا کمال قرب اس کو چھپائے ہوئے، وہ اتنا قریب ہے کہ اس کے قرب نے اسے پوشیدہ کر دیا. سرکار ولی الاصل حضور ہے، ظہور باقی ہے. آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹنا، پردہ سرکنا آنکھوں کے سامنے سے باقی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ امام جب آئیں گے تو ہر شیعہ کہے گا ہم نے آپ کو دیکھا ہوا ہے. چھٹے شہنشاہ سے ابو بصیر نے پوچھا تھا کہ آپ کا قائم سے کیا شیعہ ملاقات کریں گے؟ فرمایا ہر شیعہ ملاقات کرے گا. مولا اس دور کے شیعوں کو کوئی نشانی بتا دے. لے میں 3 نشانیاں بتا کے جا رہا ہوں، ورنہ اس پہ آئمہ نے بہت زیادہ نشانیاں، میں 3 نشانیاں بتا کے جا رہا ہوں. اسے آج کا ہدیہ اور تحفہ سمجھ لیجئے گا. امام فرماتے کہیں بیٹھے بیٹھے تمہیں اچانک خوشبو محسوس ہوئے، سمجھنا نا امام تمہارے قریب ہے. اچانک خوشبو محسوس ہو، خدا کی قسم میں آپ کو دلیل دے کے جا رہا ہوں، جتنے معرفت والے لوگ، صاحب عرفان لوگ بیٹھے ہیں، ہر امام بارگاہ میں اگر بتی نہیں جلتی، لوگ سمجھتے ہیں امام بارگاہ میں آگے شاید کسی کونے یا کسی گوشے میں کسی علم کے نیچے کسی نے کوئی اگر بتی جلائی ہوگی جس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. ہر امام بارگاہ اگر بتی نہیں جلاتا لیکن پھر بھی بارگاہ کے اندر ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہیں اور ہو نہ ہو یہاں ضرور ہوتے ہیں. امام نے فرمایا دوسری نشانی، اگر تمہارے گھر میں ایک گہوارے پہ ایک معصوم بچہ
سوتا ہوا مسکرائے تو سمجھ لینا اس نے امام کو دیکھ لیا، کیونکہ امام نظر نہیں آتے گناہوں کی دھندلاہٹ کی وجہ سے۔ گناہوں کی دھندلاہٹ ہوتی ہے، ہمارے نفس کے اندر ایسا گندلا پن ہوتا ہے جو ہمیں امام کی زیارت نہیں کرواتا۔ بچہ جو معصوم ہوتا ہے وہ امام کی زیارت کر لیتا ہے۔ امام نے فرمایا اگر بچہ ماں کی گود میں گہوارے میں اچانک مسکرائے، سمجھ لو اس نے امام کو دیکھ لیا۔ اگلی نشانی بتا کے جا رہا ہوں، اس نے پوچھا امام مولا کوئی اور نشانی؟ امام نے فرمایا گناہ کی طرف جاتے جاتے اچانک ہاتھ رک جائے، سمجھ لینا امام تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ بھی دلیل ہے، گناہ کی طرف ہاتھ نہ اٹھے تو سمجھنا امام قریب ہے، حضور ہے، ظہور باقی ہے۔ زندگی میں انسان امیر المومنین کی زیارت نہیں کرتا، قبر میں جاتے ہی کیوں کر لیتا ہے؟ کیوں نہیں ہم امام کو دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے بدن کے اندر ہماری روح کے ساتھ ایک نفس بھی ہے، وہ جتنی خواہشات ہیں وہ ساری نفس کی ہیں، نفس ہی خواہش کرتا ہے، ضروریات نفس کی ہیں اور بہانہ بدن کا ہے۔ جتنی خواہشات ہیں ساری نفس کی ہیں۔ بدن وہ گھوڑا ہے جس پہ نفس سوار رہتا ہے اور وہ بدن کو تھکاتا ہے۔ یہ بدن اس کا اعلی کار ہے، بدن اس کا وہ سورس ہے جو نفس کی خواہشات کے لیے ساری زندگی اپنا آپ دیتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نفس جو ساری زندگی خواہشیں کرتا ہے، آخر میں کل نفس اسی نفس کو موت آ جاتی ہے۔ اب جس نے خواہشیں رکھی تھی وہ مر گیا، جو ہی نفس مرا امام نظر آ گیا، مرتے ہی سب سے پہلے زیارت امیر المومنین کی ہو گئی۔ جاؤ جا کے پوچھو علماء سے، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، جو ہی نفس بدن سے نکالتا ہے سب سے پہلے زیارت امام کی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب امام کو دیکھ سکتے تھے، رستے میں نفس رکاوٹ بنا ہوا تھا جو امام کو دیکھنے نہیں دے رہا تھا۔ امام کہتے زندگی میں اپنے امام کو دیکھنا چاہتے ہو، زندگی میں نفس مار دو، امام نظر آنا شروع ہو جائے۔ زیارت امام چاہتے ہو تو نفس ختم کرو، خواہشات کے گلے دباؤ، خواہشات کے دامن کو محدود کرو، نفس مرتا جائے گا، سکڑتا جائے گا۔ جس نے زندگی میں نفس کو مار دیا، کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملاقات نہیں کر رہا؟ سید حسن ابتہی نے 2 جلدوں میں کتاب لکھ دیا ملاقات با امام صاحب۔ کتنے لوگوں نے سرکار ولی اللہ سے ملاقات کر لی؟ اشتراک کرو چیزوں کا اور یقین کرو، میں نے بابا جی جتنے لوگوں نے سرکار ولی اللہ سے ملاقات کی ہے ان کو اگر مشترک چیزیں نکالنی ہیں، ان میں کوئی بھی بہت بڑا زاہد نہیں، زہد کی بنیاد پر ملاقات نہیں ہو رہی، بہت بڑا عالم بھی نہیں، علم کی بنیاد پر بھی نہیں ہو رہی۔ میں تمہیں واقعات نکال کے دے رہا ہوں۔ کوئی دکاندار ہے، کوئی لکڑہارا ہے، کوئی گلی میں جاتا ہوا مزدور ہے، کوئی کساب ہے۔ جب ان سے مشترکات اکٹھی کی ہیں کہ ان میں کامن چیزیں کون سی ہیں جس کی بنیاد پر ان سب کی امام سے ملاقات ہو رہی ہے، وہ ہے نفس کا خاتمہ۔ یہ اپنی ہر چیز پہ اپنے وقت کے امام کو ترجیح دیتے تھے۔ جس نے اپنے وقت کے امام کو ترجیح دی اس نے امام کو دیکھا۔ اب امام کا ظہور ہے ہونا، حضور ہو چکا، وہ زمین پر موجود ہے، وہ نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ وہ زمین پر موجود نہیں تو پھر وہ قرآن کی نفی کر رہا ہے۔ سر نہیں ہلائیے گا، زبان ہلائیے گا، میں سرکار ولی اللہ کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ وہ زمین پر موجود ہے، اس کی قرآنی دلیل، میں قرآن کی دلیل لیتا ہوں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں فرشتے، زمین سے اوپر نہیں جاتے، اوپر سے نیچے آتے امر لینے کے لیے۔ اللہ اوپر رہتا ہے تو یہ نیچے کس سے امر لینے کے لیے آ رہے ہیں؟ ان کا آسمان سے زمین پہ آنا اس بات کی دلیل ہے زمین میں کوئی اور امر